حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ من ارباب العلم، علم والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ قال، انہوں نے جواب میں بتایا، الذین یعملون بما یعلمون، وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اس چیز پر جس کو وہ جانتے ہیں۔ قال فما اخرج العلم من قلوب العلماء، پھر انہوں نے سوال کیا کہ علماء کے دلوں سے علم کو کون سی چیز نکالتی ہے؟ قال، انہوں نے جواب میں بتایا، الطمع، لالچ، حرص۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ ان کا ایک سوال ہے جو انہوں نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ ایک مشہور صحابی حضرت کعب جو کہ پہلی کتابوں کے عالم تھے، تو ان کے اس سوال سے ایک بات ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے کہ جس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رتبے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے بڑے ہیں، اور وہ حضرت کعب سے سوال کر رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی رتبے کے لحاظ سے بڑا آدمی اپنے متحد سے یا اپنے چھوٹے رتبے کے لحاظ سے چھوٹے آدمی سے سمجھنے کے لیے کوئی بھی سوال کر سکتا ہے، علمی سوال کر سکتے ہیں، کوئی چیز پوچھنی ہو ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ من ارباب العلم، صاحب علم لوگ کون ہیں؟ علم والے کن کو کہا جائے گا؟ علماء کن کو کہا جائے گا؟ انہوں نے جواب میں بتایا، الذین یعملون بما یعلمون، علم والے وہ ہوتے ہیں جو علم کے مطابق عمل کرنے والے، جتنا علم اللہ نے ان کو دیا اس پر وہ عامل بھی ہوتے ہیں۔ علم تو انہوں نے سیکھ لیا لیکن عمل اس کے مطابق نہیں ہے، عمل اس کے خلاف ہے، اس کو عالم نہیں کہیں گے، اس کو صرف ایک جاننے والا کہیں گے، جس کے پاس جو کتابوں کے اندر سے گزر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بھی ان سے سوال ہے، ایک موقع پر انہوں نے پوچھا ان سے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ تقویٰ یہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہوں جہاں پہ خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے والی جھاڑیاں ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس راستے سے کیسے گزرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس راستے سے اپنے آپ کو بچا کے، سمیٹ کے، کپڑوں کو سنبھال کے گزروں گا تاکہ مجھے ان جھاڑیوں سے، ان کانٹوں سے میرے کپڑوں کو نقصان نہ ہو۔ تو انہوں نے فرمایا تقویٰ یہی ہے کہ دنیا کے اندر تم اپنے آپ کو اس طرح سے بچا کے لے کے چلے جاؤ آخرت کی طرف، اپنی زندگی اس طرح گزارو کہ دنیا کے اندر جتنے بھی گناہوں کی دلدل کے کانٹے اور جھاڑیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رہے۔ اتنی انہوں نے دور کی اور معرفت کی بات کی، یہاں بھی انہوں نے ایسے ہی معرفت کی اور بڑے علم والی بات کی، بڑی باریکی والی اور بڑی رشد والی، ہدایت والی بات کی ہے کہ یہ عالم وہ ہے جو عمل کرنے والا اپنے علم کے اوپر، اگر وہ اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ عالم نہیں ہے۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں فرمایا سورہ جمعہ کے اندر، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا، یعنی جن کو تورات کا علم دیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تورات دی گئی، اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتاب دی گئی، اللہ فرماتے ہیں ثم لم يحملوها، انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، یعنی اس کی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، جو ان پہ ذمہ داری آتی تھی اس علم، وہی کے علم کی بنیاد پہ اس کو انہوں نے ادا نہیں کیا۔ ان کی مثال ایسی ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، جس طرح ایک گدھا ہوتا ہے اپنے بوجھ کو اٹھاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک گدھا ہے، اس کے اوپر آپ کتابوں کا بوجھ لاد دیں، اسے کیا پتا میرے اوپر کیا رکھا ہو، کتنی کتنی علم کی باتیں رکھی ہوئی ہیں، قرآن کی تفسیر، احادیث رکھی ہوئی ہیں، فقہ کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اسے تو یہ غرض ہے کہ میں بوجھ اٹھا کے لے جاؤں گا، مجھے چارہ مل جائے گا، تو وہ تو اس غرض سے پھر رہا ہے بیچارہ۔ اگر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور اس علم کے مطابق عمل نہ کر رہا ہو تو اس کی مثال اس آیت کے مطابق ہے جس طرح کے ایک گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں اور وہ ان پر عمل نہ کرے۔ جس طرح کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہ محقق شدی نہ دانشمند، چار پے برو کتابیں چند،
کہ ایک آدمی جو پڑھنے والا ہے، سیکھتا تو بہت کچھ ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو اس کی مثال ایسی ہے، وہ عقل مند نہیں ہو سکتا، محقق نہیں ہے، ایسے ہے جیسے ایک گدھے کے اوپر کچھ کتابیں لاد دی جائیں۔ تو انہوں نے یہی بات ارشاد فرمائی، الذین یعملون بما یعلمون، اہل علم وہ ہیں جو علم کے مطابق عمل کرنے والے ہوں۔ علم سیکھا ہے تو آخرت میں اس پر پوچھ ہوگی کہ جو سیکھا اس پر عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تھوڑا سیکھیں گے تو تھوڑا جواب دینا پڑے گا، جب زیادہ سیکھیں گے تو زیادہ جواب دینا پڑے گا۔ تو بہرحال علم کی اہمیت بھی اس کے اندر آ گئی اور علماء کی پہچان بھی اس کے اندر آ گئی۔ اصل میں عالم وہ ہوگا جو علم کے مطابق عمل کرنے والا ہو۔ اگلا سوال کیا، فما اخرج العلم من قلوب العلماء، کون سی چیز علماء کے دلوں سے علم کو نکال دیتی ہے؟ فرمایا طمع، حرص اور لالچ۔ جب انسان حرص کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، پھر وہ حق اور سچ بات کو بتا نہیں سکتا۔ علم کی صحیح بات کو، شریعت کے صحیح مسئلے کو وہ اس لالچ کی بنیاد پہ چھپا لے گا۔ وہ ڈرے گا میری نوکری چلی جائے گی، وہ ڈرے گا محلے کے چودھری صاحب، گاؤں کے نمبردار ناراض ہو جائے گا کہ میں نے صحیح مسئلہ بتایا۔ تو یہاں پہ یہی بات بتائے گی، دیکھنا یہ نچوڑ ہے ان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے، کیونکہ وہ پہلے کتابوں کے عالم تھے، ان کے سامنے یہ بات تھی کہ پہلے جو تورات کی جاننے والے ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، وہ تورات کو کیسے چھپاتے تھے، انجیل والے انجیل کو کیسے چھپاتے تھے، صحیح بات لوگوں کو بتاتے نہیں تھے، لالچ میں آ کے نہیں بتاتے تھے، حرص کی وجہ سے، غرض کی وجہ سے، نفس کی خواہشات کی وجہ سے نہیں بتاتے تھے، چھپا لیتے تھے، صحیح مسائل کو لوگوں تک پہنچاتے نہیں تھے۔ تو انہوں نے اس کا خلاصہ بیان فرما دیا، نچوڑ زندگی کا، بھئی جب لالچ آ جائے گا تو اس لالچ کی بنیاد پر عالم کے دل سے علم نکل جائے گا، پھر جہاں اس کی کوئی خواہش پوری ہو رہی ہوگی، جہاں اس کی کوئی مرضی پوری ہو رہی ہوگی، جہاں اس کو کوئی فائدہ نظر آ رہا ہوگا، وہ وہاں پہ اس کے مطابق مسئلہ بتائے۔ اس لیے علماء کے لیے، ہمارے لیے جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، جن کا طبقہ علماء میں شمار کیا جاتا ہے، اب ہیں کہ نہیں ہے تو اللہ کے علم میں ہے، ان کا علم کے مطابق عمل کتنا ہے، لیکن جن کا طبقہ علماء میں شمار کیا جاتا ہے، ان کے لیے اس میں بڑے ہی سوچنے کی بات ہے کہ اپنے علم کے مطابق انہیں عمل کرنا چاہیے، اور حرص سے، طمع سے، لالچ سے، نفسانی خواہشات سے، اپنی ذاتی اغراض سے بچ کے صحیح مسائل لوگوں کو بتانے چاہیے، اور لوگوں کو بھی، عوام کو بھی چاہیے کہ وہ صحیح مسئلہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، وہ یہ چاہیں کہ ہمیں، ہمارے پاس قرآن کا، حدیث کا صحیح مسئلہ آ جائے تاکہ ہم اس پہ عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں۔ کس مقصد کے لیے قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا، کس مقصد کے اللہ کے نبی دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے ارشادات کس مقصد کے لیے محفوظ ہیں، تاکہ انہیں جان کے ان پہ عمل کیا جائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یہ عمل کریں گے تو پھر زندگی بن جائے گی اور اللہ کی رضا والا مقام جنت مل جائے گا۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر اس کے الٹ ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق۔